تشریف رکھے گا جی، بہت شکریہ۔ اب وقت آپ پہنچا کہ زندہ خدا کی بات کو سنیں، جو خدا کی قادر ہمارے درمیان موجود ہے، اسے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی تشریف آئیں اور خدا کا زندہ کلام پیش کریں۔ اسلام یہ سب سے عظیم اور مقبول نام ہے تمام عزیز بندے اسلام، اور میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے ہم سبوں کو مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھے کی عید مبارک۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے کلام خدا میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے مشورہ کیا، خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر آئیں تاکہ اس پر مرے۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت ہی سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون اٹھائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان سفید چادر پہنے ہوئے داہنی طرف کھڑے تھے اور نہایت حیران ہوئے۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ اگلا ہم یہ پڑھے سنے جانے کا آمین۔ یسوع قبر میں نہیں، یسوع اگر قبر میں نہیں ہے تو یسوع کہاں ہے؟ یسوع صلیب پر نہیں ہے، اور اگر یسوع صلیب پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ بھاری پتھر لٹکا ہوا ہے، قبر خالی ہے، اس کا کفن جس میں وہ لپٹا ہوا تھا وہ بھی خالی پڑا ہے۔ یسوع قبر میں نہیں ہے۔ آپس میں پوچھے ایک دوسرے سے کہ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع کہاں ہے؟ پوچھے ایک دوسرے سے یسوع کہاں ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ پہلے کیا سوچتے ہیں؟ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع کہاں ہے؟ بھائی کیا سوچتے ہیں؟ یسوع صلیب پر بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یسوع قبر میں بھی نہیں ہے تو پھر یسوع ہے کہاں؟ بھاری پتھر لٹکا ہوا ہے، صلیب پر نہیں ہے، قبر میں نہیں ہے، یسوع کہاں ہے؟ کیا سچ مچ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چرا لیا؟ جو یہودی کہہ رہے تھے، پیلاطس سے ریکویسٹ کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں پلٹن دے دے، اسی قبر پر ہم نے پہرا لگوا لیا۔ رومی حکومت نے پتھر پر مہریں بھی لگائی، اور کلام کہتا ہے کہ پتھر بڑا بھی تھا اور بھاری بھی تھا۔ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع ہے کہاں پہ؟ یوحنا کے انجیل کا 20واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، چند حوالے ہم پڑھیں گے اور آپ نے جلدی سے پڑھنا ہے۔ 20 باب 13 اور 14۔ ہاں جی، اس نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا اسے ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ کیا سچ میں ایسا ہے؟ یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع کہاں ہے؟ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع کہاں ہے؟ یہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے اسے رکھا ہے کہاں ہے۔ قبر تو خالی پڑی ہے، کفن بھی خالی پڑا ہے،
اور یہاں پر تو بڑی دوڑ لگی پطرس اور یوحنا کی، اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قبر کے اندر تک چلے گئے، لیکن یسوع کی لاش نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر پریز دی لارڈ، وہ پیچھے پھری اور یسوع کو دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے، پر جب مریم مگدلینی نے اس کو پیچھے پھر کر دیکھا تو اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے یسوع کو دیکھا۔ اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے کس کو دیکھا بھائیو؟ اس نے یسوع کو دیکھا۔ یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، لیکن جب پیچھے پھر کر دیکھا اس نے یسوع کو دیکھ لیا۔ اگر آپ قبروں سے پھریں گے تو سامنے آپ کے یسوع ہوگا۔ ہلیلویا۔ قبروں پر جائیں گے تو آپ کو ہڈیاں ملے گی، وہاں مردے پڑے ہیں اور نہ کوئی، ہڈیاں ہیں، مردے ہیں، بدبو ہے وہاں پر۔ قبر سے باہر دیکھا ہے، اور جیسے ہی وہ پیچھے پھری اس نے یسوع کو دیکھا۔ یسوع کا دیدار ہوا، یسوع سے اس کی ملاقات ہوئی۔ لوکا کی 24واں باب اس 5 آیت کیا ہے؟ لوکا 24:5 کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہوا ہے؟ ہاللیلویا۔ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کی قبر خالی ہے۔ اور قبر میں کیا ہے؟ قبر میں کیا ہے؟ کفن ہے، خالی کفن۔ کبھی کسی کو اتفاق ہوا کسی قبر دیکھنے کا؟ کبھی کسی کی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اس نے دیکھی قبر کسی نے قبر دیکھی ہے کسی اندر؟ دفنانے سے پہلے تو قبر دیکھی ہے، لیکن دفنانے کے بعد نہیں دیکھی۔ قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، ہڈیاں ہیں، بدبو ہے، لیکن ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ لوکا کا مصنف کہتا ہے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ لوکا کے 24واں باب اس کی 15ویں آیت۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ اموس کی راہ پر دو شہید سفر کر رہے ہیں۔ یسوع کے مردوں میں سے جھوٹنے والے دن خدا کا کلام کہتا ہے یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، لیکن یسوع سفر میں ہے ہمارے ساتھ۔ اموس کی راہ پر سفر کرنے والے شاگردوں کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند۔ یسوع قبر میں نہیں، یسوع صلیب پر نہیں، لیکن یسوع سفر میں ہے۔ یسوع آپ کے ساتھ ہے، یسوع آپ کے سفر میں، زندگی کے ہر ایک سفر میں، ہاں وہ پہاڑوں کا ہو، میدانوں کا ہو، دریاؤں کا ہو، باقی زبور میں سے آتا ہے موت کے سائے کی وادی میں سے ہی میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ زندگی کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو سنجیدہ لے یا نہ لے، مگر اس نے آپ کو سنجیدہ لیا ہے اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع آپ کے سفر میں ہے، یسوع آپ کے سفر میں ہے۔ سب کہیں یسوع کہاں پہ ہے؟ یسوع آپ کے ساتھ ہے، سفر میں ہے، آپ کی زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، صلیب پر نہیں ہے، قبر میں نہیں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ یسوع آپ کی زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سفر میں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو دیتا ہے، وہ آپ کا ہم سفر بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ آپ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ ایمان رکھیں کہ موت کے سائے کی وادی میں بھی یسوع میرے ساتھ سفر میں ہے۔
اور دوسری بات یوحنا کے اس کا 20 اس کی 24 مگر اچھا یہاں سے پڑھوں گی پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے ہاں جی یسوع آ کر کیا کہاں کھڑا ہوا بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو ہالےلویا یسوع صلیب پر نہیں یسوع قبر میں نہیں پر یسوع بیچ میں ہے یسوع گھر میں ہے ہالےلویا جب دروازے بند ہیں وہ قبر میں نہیں ہے وہ صلیب پر نہیں ہے پر وہ آپ کے گھر میں آپ کے بیچ میں ہے وہ فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں یسوع صلیب پر نہیں ہے یسوع قبر میں نہیں ہے پر یسوع آپ کے گھر میں آپ کے بیچ میں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یسوع ان گھروں میں رہتا ہے جو اس کے دیدار کے منتظر رہتے ہیں جیسے یاد نے اس کو اپنے گھر میں اتار دیا جیسے زکئی نے اسے اپنے گھر اتار دیا ایسے گھروں کا وہ منتظر ہے بیتنیہ کے گھر کے اندر وہ جاتا تھا جن جن گھروں نے اس کو اپنے گھر میں اتارا ان گھروں کو برکت ملی یسوع صلیب پر نہیں یسوع قبر میں نہیں لیکن یسوع گھر میں ہے یسوع یہاں پر بیچ میں کے کھڑا ہوا اور کہا تمہاری سلامتی ہو وہ آپ کے ماتم کو ناچ میں بدل کر رکھ دینا چاہتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے یسوع قبر میں نہیں ہے یسوع کہاں ہے یسوع آپ کے سفر میں ہے یسوع قبر میں نہیں ہے یسوع کہاں پر ہے یسوع آپ کے گھر میں آپ کے بیچ میں ہے یسوع صلیب پر نہیں یسوع قبر میں نہیں لیکن یسوع آپ کا ہم سفر ہے اور تیسری بات متی کی انجیل 28 باب اس کی 19-20 بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کیا کہا یسوع قبر میں نہیں ہے یسوع صلیب پر نہیں ہے یسوع دنیا کے آخر تک آپ کے ساتھ ہے دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے کبھی آج تک آپ نے کوئی ایسی دعا نہیں سنی ہوگی کہ کسی نے داؤد سے دعا کی ہو حضرت داؤد تو ہمارے ساتھ ہے ایلیا تو ہمارے ساتھ ہے ہنوک وہ بھی تو زندہ ہوگا تو ہمارے ساتھ ہے ابراہم تو ہمارے ساتھ ہے کبھی اس نے دعا کی کس کی دعا کیونکہ داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو سو گیا اور اس کے بدن کے گلنے اور سڑنے کی بھی نوبت آئی مگر یسوع جی اٹھا ہے یسوع کا بدن چوری نہیں ہوا بلکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ صلیب پر نہیں ہے وہ قبر میں نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں سر سفید ہونے تک تیرے ساتھ ہوں تجھے اٹھائے پھروں گا یسوع کا بدن چوری نہیں ہوا ہے نہ اس کے بدن کے گلنے اور سڑنے کی نوبت پہنچی یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پہلا کرنتیوں کا 15واں باب اس کی 4-5 آیتیں کہتی ہے یسوع نے ایک انسان پر اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا وہ ہمارے ساتھ ہے اس نے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا اب ہمیں قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جی کیا کہتا ہے اور مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جیتا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک
موجود ہیں اور بعض سو بھی گئے. یعقوب کو پھر دکھائی دیا. یعقوب کو دکھائی دیا, یہ اس کا سگا بھائی تھا. پھر یعقوب کو دکھائی دیا, سب رسولوں کو, پھر سب رسولوں کو دکھائی دیا, اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا بھولے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا. یسوع کی لاش چوری نہیں ہوئی, وہ قبر میں نہیں ہے, وہ صلیب پر نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا, اس نے گواہ پیدا کیے. وہ عورتیں گواہ ہیں, فرشتے گواہ ہیں, آسمانی قوتیں گواہ ہیں, اور 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا. کلام کیا کہتا ہے؟ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے مزار نہیں ہوتے, ان کے دیدار ہوتے ہیں. ہاللویا. وہ زندہ ہے, وہ اس کا کوئی مزار نہیں ہے, اس کی کوئی قبر نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں, جس پر ہم دعائیں مانگتے ہیں, اور کوئی ایسی قبر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا یسوع قبر اور موت پر فتح پا کر اس نے فتح جانے کا نعرہ بلند کیا. اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. یسوع کی قبر کے باہر بھی لکھا ہوا ہے, وہ جہاں نہیں ہاللویا. جیوتا ہے. یسوع کی قبر اندر سے دیکھ سکتے ہیں, کسی کی قبر آپ اندر سے نہیں دیکھ سکتے. میرے یسوع کی قبر آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں, کسی اور کی قبر کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. آپ کسی دوسرے کی قبر پر جائیں گے, آپ کو مایوسی ہوگی, آپ کے آنسو بہیں گے, آپ اپنے اس پیارے کو یاد کر رونا شروع کر دیں گے. لیکن جب آپ یسوع کی قبر پر جائیں گے, آپ یسوع کی قبر کو دیکھیں گے, وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے, بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جیوتا ہے. آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا, آپ قوت سے بھر جائیں گے, آپ جوش سے بھر جائیں گے. آپ یسوع کی قبر پر جا کر امید سے بھر جائیں گے. قبریں جو ہیں وہ نا امیدی کی علامت اور پہچان دیتی ہیں, لیکن یسوع کی قبر ہمیں امید دیتی ہے کہ جیسے یسوع قبر میں سے جی اٹھا ہے, میں بھی ایک دن قبر میں سے جی اٹھوں گا. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں ایوب کے سفر میں اس کے 24 باب 19 آیت میں قبر گنہگاروں کے ساتھ کیا کرتی ہے. یسوع کی قبر پر مایوسی نہیں ہے, نومیدی نہیں ہے. ہاں جی, خشکی اور گرمی, خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے. ایسا ہی قبر گنہگار کے ساتھ کرتی ہے. آگے رحم اسے بھول جائے گا, کیڑا اسے مزے سے کھائے گا. اس کی یاد پھر یہ گنہگار کے لیے قبر ہے. قبر یسوع کے لیے نہیں ہے, وہ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کی قبر نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ قبر خدا علیمہ نہیں کیا, قبر اس کی تھی نہیں. وہ تو قبر بھی یوسف اور مکے کے رہنے والے کی تھی, خدا ہی قبر سی, وہ واپس لے گیا ہے. قبر اس کی نہیں ہے, قبر تو گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے. وہ گنہگار نہیں تھا, اس کی قبر نہیں ہے, اس کی قبر خالی ہے. سو یسوع صلیب پر نہیں ہے, یسوع قبر میں نہیں ہے. یسوع کہاں ہے؟ یسوع آپ کے ساتھ ہے. کہے کسی کو یسوع قبر میں نہیں ہے, یسوع صلیب پر نہیں ہے. قبر یسوع کہاں پہ ہے؟ یسوع ہمارے ساتھ ہے, یسوع ہمارے بیچ ہے, یسوع ہمارا ہم سفر ہے. آپ اس کو قبروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. متی کی نبی 26 باب اس کی 4 بات, یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے, یسوع مسیح صلیب پر نہیں ہے. یسوع کہاں ہے؟ 26:64. یسوع نے اس سے کہا, تو نے خود کہہ دیا, بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قاضِ مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور آسمان میں بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے. وہ اب کہاں ہے؟ وہ قبر میں نہیں ہے, وہ صلیب پر نہیں ہے, وہ قاضِ مطلق کے دائیں ہاتھ سر بلند ہے, دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ مرکز کی جو 14 باب 62 آئے اور 16 باب 19 آئے, مرکز 14 62 16 19. یسوع نے کہا, ہاں میں ہوں, اور تم ابن آدم مگر تم ابن آدم کو قاضِ مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے. 16-19 مرکز 16-19. خداوند یسوع ان سے کلام کر کے آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائیں طرف
یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے، اب وہ قادر مطلق کے دہنی طرف سر بلند ہے۔ کہیں دوسرے کو یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ متی کے 19 باب کی 27 سے آتے ہیں، اس نے ان کو بھی کہا جو اس کے پیروکار ہیں، اس نے کہا پترس کہتا ہے کہ ہم جو تیرے پیچھے ہو رہے ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے کیا کہا؟ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں جی، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب ابن آدم نئی پیدائش میں چاہیے پہلی پیدائش میں اسی طرح مجسم ہوا، اب ایک اور پیدائش کو کہہ رہا ہے، جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے طرف پر بیٹھے گا، تم بھی جو میرے پیچھے ہو رہی ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ نہ صرف وہ انصاف کرے گا بلکہ اس کے لوگ بھی 12 تختوں پر بیٹھ کر انصاف کریں گے، تم دنیا کا انصاف کرو گے۔ یوحنا 14:3 میں کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یسوع کہاں ہے؟ قادر مطلق کے دائیں طرف۔ اس کے لوگ کہاں ہوں گے؟ قادر مطلق کے دائیں طرف۔ اس کے پاس مکان ہے، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، وہ وہاں رکھنا چاہتا ہے، تمہارے مکان اور جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ میں تمہیں وہاں رکھوں۔ رسول کے بعد 17:31 میں کہتا ہے اس نے اس کو مردوں میں سے جلا دیا اور عدالت کا کام اس سے سپرد کیا۔ خدا کا بیٹا اب قبر میں نہیں ہے، صلیب پر نہیں ہے، اب وہ عدالت کے تخت پر بیٹھا ہے دنیا کا انصاف کرنے کو، وہ پھر آ رہا ہے۔ رومیو خاطے 4:25 میں کہتا ہے، رومیو 4:25 اور پھر مکاشفہ 21:3 پڑھنا، رومیو 4:25 اور ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے چلایا گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ اس لیے قبر میں نہیں ہے، وہ اس لیے صلیب میں پر نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو اور ان سب کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان سب کو راست باز ٹھہرانے کے لیے زندہ ہوا ہے۔ اس نے قبر اور موت پر اس لیے فتح پائی ہے کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ مکاشفہ 21:3 دیکھو، پھر میں نے میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ ہوش یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع آپ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ کن کے ساتھ؟ جو اس کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، سب کہیے گا یسوع ہمارے درمیان ہے، یسوع ہمارے درمیان سکونت کرے گا۔ یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع میرا ہم سفر ہے۔ یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع صلیب پر نہیں ہے، یسوع قبر میں نہیں ہے، وہ میرے گھر میں میرے بیچ میں ہے۔ یسوع قادر مطلق کے دائیں ہاتھ ہے۔ یسوع آپ ہمارے ساتھ سکونت کرے گا، وہ اپنا خیمہ ہم پر تان دے گا، ہم اس کے لوگ ہوں گے۔ وہ راست بازوں کو زندہ کرنے کے لیے زندہ ہوا ہے، عدالت کرنے کے لیے زندہ ہوا ہے، ہمیں مکانوں میں لے جانے کے لیے زندہ ہوا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے وہ زندہ ہوا ہے۔ وہ قبر میں نہیں ہے، وہ صلیب پر نہیں ہے، اس کی لاش چوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ یہ سب کچھ اس لیے جلایا گیا تاکہ میری اور آپ کی عدالت بھی کرے اور ہمیں اپنی مکانوں میں جگہ دے اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کرے۔ خدا اسلام کی وصلت سے ہم سب کو